السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو آج ہم فصل نمبر 16 پڑھیں گے توابع۔ توابع یہ تابع کی جمع ہے۔ تابع کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ چیز جو کسی کے ماتحت ہو، یعنی کسی کے غلامی میں آتی ہے، مطلب اس کے جو ہے تابع ہونے کا مطلب کہ اس کے اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرے، یا پھر جو ہے وہ اس کے ماتحت ہو۔ ماتحت کا لفظ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے، اسے تابع کہتے ہیں، اسی کی جمع توابع ہے۔ توابع تابع کی جمع ہے۔ تو آگے اس کی تعریف بتا رہے ہیں، واضح ہو کے، یعنی واضح ہو جائے کہ جب جملے میں دو اسم ایک جگہ جمع ہوں، دو اسم ایک جگہ جمع ہو جائیں جملے کے اندر، اور دوسرے اسم کا اعراب یعنی آخری حرف کی حالت، آخری حرف پہ کیا حرکت ہے، ایک ہی جہت سے پہلے کے موافق ہو، تو پہلے اسم کو متبوع اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں۔ متبوع یعنی اتباع کیا ہوا، اور تابع اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا، پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، تابع۔ واضح ہو کے یعنی یہ بات واضح ہو جائے کہ جملے میں دو اسم ایک جگہ اگر جمع ہو جائیں اور دوسرے اسم کا جو بعد والا جو اسم ہے اس کا اعراب ایک ہی جہت یعنی ایک ہی رخ پر ہو، ایک ہی رخ پر ہو، اور پہلے کے موافق ہو، یعنی جو پہلا اسم ہے اس کے موافق ہو دوسرا اسم، اور کس طور پر موافق ہو کہ اس کے آخری حرف کی حرکت جو ہے وہ پہلے والے اسم کی حرکت کے موافق ہو، تو پہلے والے کو متبوع کہیں گے، دوسرے کو تابع کہیں گے۔ مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے، رجل جید۔ جید پہ پیش ہے اور رجل پہ بھی پیش ہے، تو جید پہ جو پیش آ رہا ہے یہ رجل بھی ایک لفظ ہے، اور رجل بھی ایک لفظ ہے، اور جید بھی ایک لفظ ہے۔ تو جید پہ جو پیش آ رہا ہے، دیکھیے یہ بعد میں آ رہا ہے، اور اس پر جو پیش آ رہا ہے وہ رجل کی موافقت کی وجہ سے آ رہا ہے۔ رجل پہ پیش اس لیے آ رہا ہے، یہ موصوف ہے، اور جو ہے اس کے پہلے کوئی زیر دینے والا عامل موجود نہیں ہے جو اس کو زیر دے، فی وغیرہ، یا کوئی زبر دینے والا فعل بھی نہیں ہے، تو اس پر پیش آ رہا ہے۔ جید پہ پیش اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ یہ اس کی صفت ہے، اس کا تابع ہے۔ رجل متبوع ہے اور جید اس کا تابع ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اچھا آدمی۔ تو یہ موصوف صفت ہے، تو میں نے بتایا تھا صفت اور موصوف کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ صفت جو ہے وہ متبوع کے یعنی موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، اور موصوف صفت تابع اور متبوع کی ایک قسم ہے، یہی آج ہم سمجھیں گے اس میں۔ پس تابع ہر اس دوسرے اسم کو کہتے ہیں جو اپنے پہلے لفظ کے ساتھ اعراب میں بھی موافق ہو اور جہت میں بھی موافق ہو، یعنی متبوع فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع، مفعول کی وجہ سے منصوب، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو، تو تابع بھی اسی طرح ہوگا۔ تابع کی 5 قسمیں ہیں۔ تابع کی 5 قسم کی طرح تابعیت ہوتی ہے، یعنی کسی کی اتباع، اس میں کلمے میں ایک کلمہ دوسرے کلمے کی جو اتباع کرتا ہے وہ 5 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک صفت ہوتی ہے، وہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی۔ ایک ہوتی ہے تاکید، اور ایک بدل ہوتا ہے، اور ایک عطف، ایک بدل ہوتا ہے، اور ایک عطف ہوتا ہے، عطف بحرف، اور عطف بیان ہوتا ہے۔ یہ 5 قسمیں ہیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف اور عطف بیان۔ صفت وہ تابع ہے جو متبوع کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کر دے، متبوع کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کر دے، جیسے جاءنی رجل عالم،
تو دیکھیے عالم نے رجل کی اچھی عادت کو یہاں پہ اچھی بات کو جو ہے ظاہر کر دیا ہے کہ آدمی کیسا ہے، وہ عالم ہے۔ اس مثال میں عالم نے رجل مطبوع کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے۔ یہ صفت ہے کسی شخص کی، یا کسی اسم کی صفت جب بیان ہوتی ہے تو وہ بھی تابع ہوتا ہے اس کا جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ تو جو اعراب اور جو جہت اس مطبوع کی ہوگی، وہی جہت اور وہی اعراب تابع کا ہوگا۔ جہت سے مراد یہاں پہ آپ سمجھ لیجئے کہ یا تو وہ فاعل ہوگا، یا مفعول ہوگا، یا مضاف الیہ ہوگا، یا اور کچھ جو بنے گا تو یہ بھی وہی بنے گا اس کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ اس مثال میں عالم نے رجل مطبوع کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے، یا مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے، یا تو مطبوع کے حالت کو ظاہر کرے یا مطبوع کا جس کے ساتھ تعلق ہے اس کی حالت کو ظاہر کرے، جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، جاءنی آیا میرے پاس، رجل ایسا آدمی، عالم ابوہ کہ جس کا باپ عالم ہے۔ یہ ہو ضمیر سے مراد رجل ہے، ہو ضمیر سے مراد رجل ہے۔ تو یہ جو ہے عالم، یہ اس سے مراد رجل نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ابوہ مراد ہے۔ یہ ابو دیکھیے، یہ اس پہ پیش جو آ رہا ہے یہ واو کی حالت میں آ رہا ہے، پیچھے آپ نے اعراب پڑھا ہے تو رجل کے متعلق کی صفت ہے۔ تو رجل کا متعلق کون ہے؟ ابو، کیونکہ ہا ضمیر سے رجل مراد ہے، تو رجل مراد ہے تو اس کا متعلق اس کا ابو ہوا، یعنی اس کے والد ہوئے، یعنی جو لفظ ابو ہے یہ اس کا متعلق ہے، کیونکہ ہا ضمیر سے یہاں پہ رجل مراد ہے، اس سے یہی رجل مراد ہے تو یہ اس کا متعلق ہے۔ تو عالم جو صفت ہے یہ اس کے متعلق کے لیے ہے۔ تو دیکھیے صفت کا مطلب رجل کا جو موصوف کا متعلق ہے اس پہ بھی وہی اعراب آ رہا ہے جو اس کی صفت پر آنا چاہیے۔ تو اس کے متعلق کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کے متعلق کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے ایک تابعیت کی ایک قسم، مطلب اسی کے اندر ایک قسم ہے کہ اس کے متعلق کی حالت کو بھی ظاہر کر دے۔ تو رجل عالم ابوہ، اس میں عالم نے ابوہ کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے جو رجل مطبوع کا متعلق ہے۔ تو ابوہ جو ہے یہ بھی اعراب میں رجل ہی کی طرح ہے۔ رجل میں اعراب جو ہے پیش کی حالت میں پیش کے ساتھ آتا ہے اور اس میں واو کے ساتھ آتا ہے۔ پس صفت کی دو قسمیں ہوئیں، ایک وہ جو اپنے مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے، دوسری وہ جو مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے۔ صفت کی بھی دو قسمیں ہو گئیں۔ صفت کی پہلی قسم 10 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے۔ صفت میں جو موافقت ہوتی ہے وہ 10 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک تو تعریف، اگر موصوف معرفہ ہے، اس پہ الف لام ہے یا وہ کوئی نام ہے، یعنی ساتوں کی ساتوں جو قسمیں ہیں ان میں سے کوئی ایک ہے تو صفت بھی ان ساتوں میں سے کوئی ایک قسم ہوگی، نہیں ہوگی تو موصوف صفت نہیں بنے گا۔ تنکیر یعنی نکرہ ہونا، نکرہ بنا دینا، تعریف معرفہ بنا دینا، باب تفعیل سے ہیں دونوں، یہ بھی باب تفعیل سے ہے، یہ بھی باب تفعیل سے ہے، اور یہ بھی، اور یہ باب افعال سے ہے، اور یہ بھی باب تفعیل سے ہے۔ تو تعریف معرفہ بنانا یعنی معرفہ ہو موصوف تو صفت بھی معرفہ ہوگی، یہ صفت 10 چیزوں موافق ہوگی۔ صفت معرفہ ہوگی تو موصوف، یعنی موصوف کی موافقت جو ہوگی، موصوف اگر معرفہ ہوگا صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی، اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی، اور اگر موصوف واحد ہے، افراد مطلب واحد ہونا، فرد ہونا، افراد فرد بنایا ہوا، مفرد بنایا ہوا، مفرد ہے واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہوگی۔ جیسے حدیث میں بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے اس میں جو ہے یہ 2 لفظ ہیں حدیث پاک میں کہ کلمتانی حبیبتانی، یہاں پہ یہ موصوف صفت بن رہے ہیں، یعنی 2 ایسے کلمے جو پسندیدہ ہیں، کلمتانی حبیبتانی،
ثقیلتانی، خفیفتانی علی اللسانی، ثقیلتانی الی المیزانی۔ تو تثنیہ اگر ہوگا موصوف تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، موصوف جمع ہوگا تو صفت بھی جمع ہوگی، برخلاف جمع مکسر کے کہ وہ جو ہے واحد مؤنث آتی ہے۔ اور اگر جو موصوف ہے اس پہ رفع ہوگا، پیش ہوگا، تو صفت پر بھی رفع ہوگا۔ اب رفع کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے، پیش کی حالت میں ہے، چاہے واو کی چاہے الف کی۔ رفع اسی لیے کہہ دیا، ورنہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ضمہ ہو، تو ضمہ نہیں کہا بلکہ رفع کا ہے، اور رفع جو ہے اس میں واو بھی آتا ہے، الف بھی آتا ہے، پیش بھی آتا ہے۔ ایسے ہی اگر موصوف پر نصب ہے تو صفت پر بھی نصب آئے گا۔ اب نصب جو ہے وہ بھی کئی صورتوں میں آتا ہے، زبر کے ساتھ آتا ہے، الف کے ساتھ آتا ہے، یا کے ساتھ آتا ہے، اور زیر کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے مسلماتن۔ تو نصب جو ہے وہ اگر موصوف پہ ہوگا تو صفت پر بھی نصب آئے گا۔ ایسے ہی اگر جر، تو جر کی بھی کئی صورتیں ہیں، جر یا کی شکل میں بھی آتا ہے، زیر کی شکل میں بھی آتا ہے، اور زبر کی شکل میں بھی آتا ہے، جیسے مررت بی عمرہ، تو عمرہ میں زبر کی شکل میں زیر آ رہا ہے، جر آ رہا ہے، تو جر جو ہے وہ کئی طریقے سے آتا ہے۔ تو اگر موصوف پر جر آئے گا تو صفت پر بھی جر آئے گا۔ اب وہ جر جو ہے اسی لیے جر بولا، ورنہ کیا کہتے ہیں کسرہ، کسرہ نہیں کہا بلکہ جر کہا ہے۔ تو جر میں کئی ساری قسمیں آتی ہیں۔ مثال دے رہے ہیں، عندی رجل عالم، یہ رفع کی مثال ہے اور دونوں واحد ہیں، دیکھ لیجیے، رجل بھی واحد ہے، عالم بھی واحد ہے، یہ موصوف صفت ہیں۔ ایسے ہی رجلانی عالمانی، یہ تثنیہ کی مثال ہے، اور رجال عالمون یہ جمع کی مثال ہے، اور امرأۃ عالمۃ یہ مؤنث کی مثال ہے، اور امرأتان عالمتان یہ تثنیہ مؤنث کی مثال ہے، اور نسوۃ عالمات یہ جمع مؤنث کی مثال ہے۔ اس میں 10 طریقے سے مطابقت ہوگی، لیکن بیک وقت صرف 4 چیزیں ہیں، بلکہ 5 چیزیں جو ہیں 5 چیزیں جو ہیں ان میں مطابقت ہوگی، یعنی ایک وقت میں جو ہے 5 صفتیں ایک ساتھ موجود ہونی ضروری ہیں، یعنی یہ 5 صفتیں جو ہیں ایک ساتھ موجود ہونا ضروری ہیں، اور موافقت 10 چیزوں میں ہوتی ہے، لیکن اس وقت جس وقت جو ہے وہ لفظ ہوگا اس میں 5 چیزیں موافق آنی چاہیے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ اگر واحد ہے تو اب تثنیہ ہونا موافق نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ اب یہ دونوں تثنیہ کیوں نہیں ہیں، تو واحد جب آ گیا تو تثنیہ ختم، جمع ختم۔ ایسے ہی اگر معرفہ ہے تو نکرہ ختم ہو گیا، اور اگر مذکر ہے تو مؤنث ختم ہو گیا، اور اگر جر ہے تو نصب اور رفع ختم ہو گیا۔ تو بیک وقت میں جو ہے ایک ہی چیز 5 چیزیں موجود ہونی چاہیے، اور ویسے 10 چیزوں میں موافقت ہوتی ہے، یعنی یا تو رفع آئے گا تو اس پہ بھی رفع، اگر نصب آئے گا تو اس پہ بھی نصب، اور اگر جر آئے گا تو اس پہ بھی جر، لیکن بیک وقت تینوں میں سے ایک ہی چیزیں آ سکتی ہیں، ایک ساتھ رفع اور نصب جر تو نہیں آ سکتے۔ تو یہی اس کا مطلب ہے، یہی آگے بیان کر رہے ہیں۔ دوسری قسم 5 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے، یعنی بیک وقت جس وقت جو ہے اس کی موافقت ہوگی، یعنی جس وقت جیسے یہ اسم ہے، اس میں اب اس وقت میں 5 چیزیں موافق ہونی چاہیے، جیسے یہ واحد ہے اور مذکر ہے 2 ہو گئیں، اور اس پر پیش ہے 3 ہو گئیں، اور یہ نکرہ ہے 4 ہو گئیں، اور یہ کتنی ہے 4 5 ہونی چاہیے۔ یہ نکرہ ہے اور مذکر ہے، واحد ہے اور مرفوع ہے، اس پہ رفع ہے، اور ایک چیز اور رہ رہی ہے، یہ نکرہ نہیں بولا شاید میں، نکرہ بھی ہے، تو 5 چیزیں ہوں گی، دیکھ لیجئے اس میں۔ تو بیک وقت میں 5 چیزیں پائی جانی چاہیے ایک وقت میں۔ تو اس میں یہی بتا رہے ہیں، تعریف، معرفہ ہونا، نکرہ ہونا، مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا۔ جیسے جاءتنی امرأۃ عالم ابنہا، اس میں دیکھیں مذکر و مؤنث کی انہوں نے جو ہے شرط نہیں لگائی ہے، مذکر و مؤنث کی شرط نہیں لگائی ہے۔ تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ دوسری قسم میں 5 طریقے سے موافق ہوگی، پہلی قسم میں 10 طریقے سے موافق ہوگی۔ یہ متعلق کی بات چل رہی ہے، اوپر جو میں نے بات بتائی تھی
اس کا تعلق جو ہے اس والی بات سے نہیں ہے۔ تو وہ بات جو ہے آپ اس کو دھیان رکھیں، وہ الگ بات تھی اور یہ الگ بات ہے۔ یعنی دوسری جو 5 قسمیں بتا رہے ہیں، یہ دوسری قسم 5 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے، یعنی یہ متعلق کی بات چل رہی ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ اور جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 5 چیزوں میں بیک وقت جو ہے یا 4 چیزیں ہوتی ہیں شاید وہ، تو اس میں موافقت ہوتی ہے۔ یعنی اگر معرفہ ہو اگر موصوف تو صفت بھی معرفہ ہوگی، تو اس وقت نکرہ تو نہیں ہو سکتی جب معرفہ ہو گئی، تو یہ ختم۔ اور اگر مذکر ہو تو مؤنث تو نہیں ہو سکتی، یہ بھی ختم۔ اور اگر واحد ہو تو تثنیہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ بھی ختم۔ اور اگر مرفوع ہو تو منصوب اور مجرور نہیں ہو سکتی صفت۔ تو دیکھیے اگر یہ ہو تو یہ نہیں ہوگی، 1، یہ 2، اور یہ 3، اور یہ 4، تو 4 چیزوں میں ایک وقت میں موافقت ہونی چاہیے۔ اور متعلق کے اندر 5 چیزیں موافق ہوتی ہیں، معرفہ ہونا یا نکرہ ہونا یا تو رفع نصب جر، تو مطلب بیک وقت 3 پائی جائیں گی اور ویسے جو ہیں 5 ہونی چاہیے، یعنی 5 چیزوں میں موافقت ہوگی۔ اور جس وقت مطلب اس کے اسم کے اندر جب ہم دیکھیں گے تو ایک وقت میں 3 چیزیں پائی جانی چاہیے، یا تو معرفہ ہو، 3 نہیں بلکہ 2 ہی ہوں گی، ہاں، یا تو معرفہ ہو یا تو نکرہ ہو، یا تو پھر مرفوع ہو یا منصوب ہو یا مجرور ہو۔ تو دیکھ لیجئے اس کی مثال، جاءتنی امرأۃ عالم ابنہا، آئی میرے پاس ایک ایسی عورت کہ جس کا بیٹا عالم ہے۔ جب تھوڑا صفت جو ہے جب لمبی آ جاتی ہے تو موصوف اور صفت کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں، ایسا یا ویسا کر کے۔ موصوف کو پہلے بیان کر دیتے ہیں ایسی صورت میں جب صفت لمبی ہوتی ہے۔ صفت جب لمبی ہوتی ہے تو موصوف کا ترجمہ اس طریقے سے کرتے ہیں، ایسا یا ویسا جب کریں گے جب نکرہ ہوگا، اور وہ عورت جس کا بیٹا عالم ہے، یہ جب کریں گے جب موصوف معرفہ ہو۔ موصوف معرفہ ہو تو وہ جو سے کرتے ہیں، وہ جو کہ یعنی وہ عورت جس کا بیٹا عالم ہے، یوں کریں گے۔ اور نکرہ ہو تو ایسی عورت کہ جس کا بیٹا عالم ہے۔ موصوف صفت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں جب صفت لمبی ہو، اور جب صفت چھوٹی ہو تو پھر صفت سے ترجمہ کرتے ہیں۔ عالم آدمی، 2 عالم آدمی، 1 عالم عورت، 2 عالمہ عورتیں، بہت ساری عالمہ عورتیں۔ اور جب صفت لمبی ہو تو پھر موصوف سے ہی کرتے ہیں، ایسی عورت کہ جس کا بیٹا عالم ہے۔ تو دیکھیے امرأۃن جو ہے اس کے بعد عالمۃن ہونا چاہیے تھا اس کے موافق، لیکن اس کے موافق نہیں ہے کیونکہ اس کے متعلق کی جو ہے وہ صفت ہے، بلکہ امرأۃن کی نہیں بلکہ اس کے بیٹے کی صفت عالم ہونا، تو عالم جو ہے یہ امرأۃن کے موافق نہیں ہوگا اس وقت، اس کے موافق ہوگا ابن کے۔ ابن جو ہے بیٹے کو کہتے ہیں اور یہ مذکر ہے، تو اس لیے ہی عالم مذکر لے کر آئے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بتانا مقصد ہے ان کا کہ اس میں جو ہے مذکر مؤنث میں جو ہے موافقت نہیں ہوگی، بلکہ معرفہ اور نکرہ میں اور رفع نصب جر میں موافقت ہوگی۔ دیکھ لیجئے امرأۃن پہ پیش ہے تو ابنہا، ابن کے جو نون ہے اس پر بھی پیش آ رہا ہے۔ ہا جو ہے یہ اس سے مراد امرأۃن ہے، ہا سے مراد امرأۃن ہے۔ اور جو ہے یہ عالم جو ہے یہ صفت ہے کس کی؟ امرأۃن کے متعلق کی۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے اس مثال میں عالم اور امرأۃن کا اعراب تو ایک ہے، مگر چونکہ عالم سے ابنہا کی حالت ظاہر ہوتی ہے اس لیے عالم مذکر لایا گیا۔ فائدہ، نکرہ کی صفت جملہ خبریہ سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس جملے میں ضمیر کا لانا ضروری ہے۔ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس جملے میں ضمیر کا لانا ضروری ہے جو نکرہ کی طرف لوٹتی ہے، جیسے جاءنی رجل ابوہ عالم، یعنی جیسے جملہ خبریہ کا ترجمہ کرتے ہیں نا، دیکھیں میں نے بھی ویسا ہی کیا ہے، یہی سمجھا رہے ہیں۔ یہ آیا میرے پاس ایسا آدمی کہ جس کا باپ عالم ہے، تو ہے سے دیکھیے ترجمہ کر رہے ہیں، جیسا لگ رہا ہے کہ جملہ خبریہ ہے، جبکہ یہ موصوف صفت ہے، جملہ خبریہ نہیں ہے۔ لیکن جب صفت لمبی ہوتی ہے تو موصوف سے ہی ترجمہ کرتے ہیں، یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ ترکیب، جاءنی رجل عالم، جاء فعل اور نون وقایہ کا یا متکلم کی مفعول بھی، یا متکلم کی مفعول بھی نون وقایہ جو کہ اسے مبنی رہنے دے رہا ہے۔
یعنی یا اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے، اگر جو ہے جائی ہو جاتا، اگر ہم سیدھے ہی یا لے آتے تو ہم سیدھے ہی یا نہیں لے کر آئے بلکہ نون بیچ میں لے کر آئے. یہ عرب لے کر آتے ہیں تو اس کی وجہ یہی بتائی نحوی حضرات نے کہ نون اسی لیے لے کر آئے بیچ میں تاکہ جو ہے یہ مبنی بچا رہا ہے، کیونکہ مبنی جو ہے فعل ماضی وہ زبر پر ہوتا ہے مبنی. تو جب اگر ہم یا لائیں گے تو یا تو اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے، جب بالکل آخر میں ہوتی ہے یا تو اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے. تو اس لیے اس نے زیر چاہا تو حمزہ پہ اگر زیر دے دیں گے تو مبنی باقی نہیں رہے گا، اس لیے بیچ میں نون لے کر آ گئے جس نے یہ یا کی تمنا بھی پوری کر دی اور یہ جا جو ہے یہ مبنی باقی رہا. اسی لیے اسے نون وقایہ کہتے ہیں، بچانے والا نون، جس نے اسے مبنی رہنے دیا، مبنی بچائے رکھا. یا متکلم مفعول بھی ہے، رجل موصوف، عالم صفت، موصوف صفت کے ساتھ مل کر فاعل ہوا، فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.